صبح اٹھتے ہی اللہ پاک کا یہ مبارک نام پڑھ لینا، دیکھنا سارا دن غیب سے دولت ملے گی، یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسے ہی آپ صبح اٹھے کوشش کرنا فوراً یہ وظیفہ پڑھ لینا، لیکن اگر آپ چاہو تو اس وظیفے کو پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فوری طور پر پیسہ مل جائے، دولت مل جائے، جہاں جائے لوگ آپ کی عزت کریں، آپ کو چاروں طرف سے پیسہ آنا شروع ہو جائے، تو یہ آج کا وظیفہ غیبی دولت کا پاورفل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگ چاہو تو اپنے گھر میں پڑھ لو، چاہو تو دکان میں پڑھ لو، آفس میں پڑھ لو، چاہو جہاں پڑھ سکتے ہو، جس دن چاہو، جس وقت چاہو، جس جگہ چاہو پڑھ سکتے ہو، لیکن کوشش آپ نے کرنی ہے کہ صبح اٹھ کر فوراً آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، کیونکہ اس وظیفے کا صحیح وقت صبح کا ہے۔ جب آپ رات بھر سو جاؤ اور صبح کو اٹھو تو اٹھ کر یہ وظیفہ فوراً پڑھ لو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے پورے دن کے آپ رزق ملتا رہے، پیسہ ملتا رہے، رزق کے اسباب بنتے رہے، دولت آتی رہے، آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں برکت ہوتی رہے، پیسہ آنا شروع ہوتے، تو اس وظیفے کو صبح اٹھ کر جیسے ہی اپنے بستر سے کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ منہ دھو لو اور فوراً پڑھ لو۔ اس وظیفے کے فائدے ہی فائدے ہیں، اس کا نقصان کوئی نہیں ہے۔ یہ وظیفہ شاید آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کیا ہو۔ یہ وظیفہ آپ نے گھنٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا، منٹوں بھی نہیں پڑھنا، 30-40 سیکنڈ نکالنے، آدھے منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ یہ عمل وہ میرے بہن بھائی جو پریشان حال ہے وہ بھی پڑھ لے، جو بالکل پڑھنا بھی نہیں جانتے، جن کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی بڑی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، اور جو بہن بھائی پڑھنا جانتے ہیں وہ بھی ضرور پڑھے، کیونکہ میں آپ کو اس کو پڑھ کر بھی بتاؤں گا تاکہ پڑھتے وقت کوئی غلطی نہ ہو۔ آپ اپنی تقدیر کو اگر فوراً بدلنا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو آپ نے بالکل سکپ نہیں کرنی، آپ کی انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت مرادیں ایک دن میں پوری ہوں گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہے، انڈیا سے ہے، بنگلہ دیش سے ہے، افغانستان سے ہے، سعودیہ سے ہے، پوری دنیا کے جس کونے میں، جس گاؤں میں، جس گلی میں، جس گھر میں بیٹھ کر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں، پہلے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں۔ اس وظیفے کو آپ لوگ کہیں پر نوٹ کر لیں۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ آپ لوگ زبانی بھی یاد کر سکتے ہیں، بالکل آسان سا وظیفہ ہے۔ کوئی چھوٹا بچہ بھی پڑھنا چاہے تو وہ بھی بڑی آسانی سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ تو یہ ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جب آپ صبح اٹھ جاؤ تو بستر سے اٹھتے ساتھ ہی وضو کر کے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، یا آپ پہلے نماز فجر ادا کر لیں، پھر اس کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لو۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ صرف ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کو درود ابراہیمی لازمی آتا ہوگا، جو نماز والا درود ہے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، اگر نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک پڑھنا ہو آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد کو وظیفہ پڑھنا شروع کر دے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، یہ نہ سوچنا کہ انسانی عقل کیا کہتی ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ میرا رب ہر ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں۔ آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ نئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں۔ نوکری چاہتے ہیں، حلال رزق چاہتے ہیں، اپنا کاروبار چاہتے ہیں۔ اگر آپ کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، آپ من پسند
شادی کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں کہ میری شادی کہیں اچھی جگہ ہو جائے، اس کے لیے پڑھ لو۔ الغرض آپ کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، جو خواہش ہے، اس کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا اور اس وظیفے کو سنا بھی ہوگا۔ بڑا ہی مستند اور مجرب وظیفہ ہے یہ، ہے اللہ پاک کا ایک بابرکت صفاتی نام۔ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام کون سا ہے؟ وہ صفاتی نام یا نافع ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ اس وظیفے کو کتنے دن تک پڑھنا ہے، کتنے دن کا یہ وظیفہ ہے؟ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وظیفے کو آپ لوگ ایک دن بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک ہفتہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک مہینہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ صبح اٹھتے ہی جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے آپ نے فوراً اٹھتے ہی اس وظیفے کو اسی وقت اسی جگہ پر سکون سے بیٹھ کر آپ نے صرف ایک مرتبہ پڑھ لینا۔ اگر اس وقت آپ بھول گئے ہیں، آپ نے ناشتہ کر لیا ہے، ناشتے کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو دوپہر میں وقت ملا ہے، آپ دوپہر میں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو شام کو وقت ملا ہے، آپ شام کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی کی روٹین بنا لیں، جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے اور جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ پورا دن آپ کا ایسا گزرے گا کہ آپ کی زندگی میں خوشی آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں بہار آ جائیں گی۔ تو آپ چاہے ایک دن کا یہ عمل کر لیں، کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جو صحیح کامل یقین کے ساتھ کرے گا اس کو ایک دن میں ہی اس کا فائدہ مل جائے گا، اور جو کامل یقین کے ساتھ نہیں کرے گا، جس کا یقین پختہ نہیں ہوگا، وہ پوری زندگی بھی وظائف کرتا رہے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ بات صرف یقین کی ہوتی ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا نافع ایک بار ہو گیا، یا نافع دو بار ہو گیا، یا نافع تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا نافع کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ پہلا وظیفہ آپ کو بتا دیا ہے، آپ نے 11 بار یہ یا نافع پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ پاک کا دوسرا مبارک نام یا مالک کو پڑھنا ہے۔ یا مالک ربی کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو ہر ناممکن حاجت کو پورا کرتا ہے، مصیبتوں رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، راتوں رات پیسوں کی کمی دور کرتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی سے تمام پریشانیوں کو اور تمام رکاوٹوں کو جلد از جلد دور کرنا چاہتے ہیں تو آج یا مالک کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ یا مالک کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا مالک ایک بار ہو گیا، یا مالک دو بار ہو گیا، یا مالک تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مالک کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا مالک کو پڑھنے سے آپ کی 11 کی 11 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ آج ربی کریم سے توڑا نہ مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری ہو کر رہے گی۔ 11 بار یا مالک کو پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ آج کا خاص الخاص اور شرطی عمل ہے، اس کے بغیر آج کا وظیفہ نامکمل ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا محمد کو پڑھنے سے آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑ قرض ہے تو اللہ کے حکم سے ایسے غیبی مدد آپ کو ملے گی کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ قرض دار آپ کو قرض معاف کر دے گا۔ یا محمد پڑھنے سے آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ آسانی کے ساتھ قرض ادا کر سکیں گے۔ آپ نے یا محمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا محمد دو بار ہو گیا، یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا محمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں شاید اس وظیفے کو پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ آج اس وظیفے کو میرے کہنے پر ایک بار ضرور کریں، انشاءاللہ ساری زندگی جولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتے، اس کے بعد آپ پھر درود پاک پڑھ لے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔
یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ آپ یہ دعا مانگ لیں کہ یا اللہ میری جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی میری مشکلات ہیں، جو بھی میری پریشانیاں ہیں، وہ تجھے پتہ ہے، تو حل فرما دے۔ جو کچھ بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن ہر عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ کے پاس اتنا وقت ہو کہ آپ تسلی کے ساتھ خوب گڑگڑا کر بھکاری بن کر اللہ پاک سے مانگے۔ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، حاجتیں پوری ہو جائیں گی، لاکھوں کا قرض ہے ادا ہو جائے گا، آپ کے اوپر مالی تنگ دستیاں ہے وہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گی۔ خوب دعا مانگیے گا، اور اس وظیفے کو آپ نے روزانہ کی بنیاد پر کرنا ہے۔ آپ ایک روٹین بنا لیں کہ روزانہ صبح اٹھتے ہی آپ نے یہ 3 مبارک نام پڑھنے شروع کر دینے ہیں۔ صرف 11 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ کا 1 منٹ سے بھی کم وقت لگے گا۔ مجھے بتانے میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آ جائے، لیکن جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ نے صرف 1 منٹ میں اس وظیفے کو کر کے فری ہو جانا ہے۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے، اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کرے۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔